السلام علیکم عزیزان. آج ہم جو ویڈیو کرنے جا رہے ہیں وہ ایک تاریخی حیثیت کی ویڈیو ہے. اور اکثر ہم فلسفی مبانی پر بات کرتے ہیں اور فلسفی سوچ کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن آج ہم فلسفے کی تھوڑی سی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ فلسفے کی تاریخ کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چل سکتا ہے. اور یہ جو سوال ہے کہ آیا فلسفہ کہاں سے شروع ہوا، اس پر بھی ہم تھوڑی سی گفتگو کر سکتے ہیں. تو آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو فلسفے کا آغاز ہے یہ الکندی سے ہوتا ہے عرب دنیا کے اندر، لیکن ایسا نہیں ہے. الکندی سے پہلے بھی اسلامی فلاسفہ موجود تھے. اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اسلامی فلسفی کا ہمیں کہاں ذکر ملتا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بہت نہایت دلچسپ بات پتہ چلے گی جو کہ بتائی نہیں جاتی اکثر ہمارے مدارس کے اندر بھی، ہمارے اسکولوں کے اندر بھی، اور ایک عام شخص کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی. وہ بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جن کے سارے عزت کرتے ہیں کیونکہ آل رسول میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، ان کے ایک شاگرد تھے اور ان کی بھی سارے عزت کرتے ہیں اور ان کا نام بھی جانتے ہیں. ہمارے اسکولوں میں ان کا نام پڑھایا بھی جاتا ہے، جابر بن حیان رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ تو جو شخصیات ہیں آج ان کے متعلق ہم بات کریں گے اور ان کے تعلق کے اوپر بات کریں گے. شاید آپ میں سے کئی لوگوں کو یہ بات نہ پتا ہو، لیکن یہ بات لوگوں نے لکھی ہے اور یہ تاریخ دانوں نے یہ بات بتائی ہے. پہلے سے تاریخ دان جو اوائل کے تاریخ دان ہیں جیسے ابن ندیم ہو گئے، اور آج تک کے جو تاریخ دان ہیں، یہاں تک کہ مغربی اکیڈیمیا کے جو تاریخ دان ہیں جس میں سیزگن ہو گئے یا جس میں پال کراس ہو گئے یونیورسٹی آف شکاگو کے، ان سب نے بھی یہ باتیں لکھی ہیں کہ جابر بن حیان جو تھے وہ امام جعفر الصادق کے شاگرد تھے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے. دیکھیں، اگر آپ یہ دیکھیں کہ جابر بن حیان، آپ کو کب بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آیا یہ بندہ شاگرد تھا کہ نہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کا وقت ایک ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو جگہ ہے رہنے کی وہ بھی ایک دوسرے کے قریب ہونی چاہیے. ایسے ہی ہے. تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ اگر جابر بن حیان کو دیکھیں تو جابر بن حیان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کی پیدائش 721 کی ہے. پیدائش جابر بن حیان کی 721 کی ہے اور جو ان کی وفات ہے وہ 815 عیسوی کی ہے. امام جعفر کی طرف جب ہم آتے ہیں تو پیدائش ہے 702 عیسوی کی، اور جو وفات ہے وہ ہے 865 عیسوی کی. تو اس کا مطلب ہے بیچ میں جابر بن حیان کے پاس اپنی جوانی کے کم از کم 30 سے 35 سال ہوں گے جس میں وہ امام جعفر کی شاگردی اختیار کر سکتے ہیں. اور جگہ بھی دونوں کی ایک تھی. ظاہر سی بات ہے یہ اسی خطے کے قریب قریب رہ رہے تھے، جو کوفے والا خطہ ہے اس کے قریب قریب رہ رہے تھے. تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور مدینہ بھی جا سکتے تھے. تو اس میں مطلب عرب دنیا میں تو ظاہر سی بات ہے سفر ہوتا تھا، تو اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے یہ کہنے کا کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی دنیا کے ایک کونے میں رہ رہا تھا اور دوسرا دنیا کے کوئی دوسرے کونے میں رہ رہا تھا، اس لیے ان کا سما نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ بات بھی نہیں ہے. اب یہ تو ہم نے ثابت کر دیا کہ ایسا ہو سکتا تھا کہ ایک دوسرے امام جعفر استاد ہوں اور جابر بن حیان جو ہیں وہ شاگرد ہوں. اب دیکھتے ہیں کیا اس کے پاس ہمارے پاس کوئی اس کا ثبوت بھی ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو جی ہمارے پاس دو طریقے کے ثبوت ہوتے ہیں. ثبوت بھی دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک اس طریقے کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ جو شخص ہے استاد یا شاگرد، ان میں سے کوئی خود کہہ رہا ہو کہ یہ میرا کیا کہتے ہیں، یہ میرا شاگرد ہے. اور یا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ کوئی اور تیسرا بندہ بتا رہا ہو کہ یہ دونوں جو اشخاص تھے یہ استاد اور شاگرد کا ان کے درمیان تعلق تھا. تو ہمارے پاس الحمدللہ دونوں طریقے کے جو ثبوت ہیں وہ موجود ہیں. اب اگر آپ دیکھیں فہرست ابن ندیم کو،
تو فہرست ابن ندیم میں اگر آپ جائیں، فہرست ابن ندیم کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں، یہ اوائل کی کتب میں سے ہے جس میں تاریخی لحاظ سے چیزیں لکھی گئی ہیں، اور یہ ایک فہرست ہے کتابوں کی جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب فلاں نے لکھی، یہ کتاب فلاں نے لکھی، ایسے ایسے. اور یہ ریلائبل سورس ہے، یہ ایسی سورس ہے جس کے اوپر ہم یقین کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ جو ویسٹرن اسکالرز بھی ہیں، جو مغربی اسکالرز بھی ہیں، وہ بھی فہرست ابن ندیم کو ایک اچھا سورس سمجھتے ہیں تاریخ کے لحاظ سے. اب ہم دیکھتے ہیں فہرست ابن ندیم میں جابر بن حیان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. اب اگر آپ یہ دیکھیں، جو صفحہ ہے 435، ابن نفیس نے جو فہرست لکھی ہے اس کے اندر وہ جابر بن حیان کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ جابر بن حیان بن عبداللہ الکوفی جو تھے، یہ معروف تھے صوفی کے نام سے. تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، امام جعفر کے شاگرد تھے اور صوفی کے نام سے بھی یہ مشہور تھے. اور یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ جو امام جعفر کے جو شاگردان تھے وہ کیا کہتے تھے کہ یہ ہمارے بزرگان میں سے ہیں، اور یہ ابواب میں سے ہیں، یعنی ان کا بہت اعلیٰ درجہ ہے. ایک تو امام جعفر کے شاگرد ہیں، اور اوپر سے یہ بھی نہیں کہ ایسے ہی کوئی شاگرد ہیں، ایک اعلیٰ درجہ ہے ان کا. اور آگے یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل الکوفہ میں سے تھے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ فلاسفہ نے بھی یہ بات کہی کہ ان کے پاس منطق بھی تھی اور فلسفے کی کتب بھی تھی. مطلب فلاسفہ میں بھی یہ فلاسفہ کے اساتید میں سے تھے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. اور پھر آگے اگر آپ اس صفحے کو دیکھیں تو آگے بھی یہی قول نقل کیا جاتا ہے کہ ابن ندیم اب خود کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کیسے کیا کہتے ہیں کتب لکھی انہوں نے مذاہب شیعہ کے بارے میں. تو مطلب یہ مطلب امام جعفر سے منسوب انہیں کیا جاتا ہے. اور یہ ابن ندیم بھی یہی بات کہہ رہے ہیں اپنی کتاب فہرست کے اندر کہ یہ سمجھا جاتا تھا وہاں پر ان کے دور کے اندر کہ یہ جو جابر بن حیان تھے یہ شاگرد تھے امام جعفر کے. تو یہ فہرست کے اندر بات کی جا رہی ہے. اب اگر آپ ان کی اپنی کتب میں دیکھیں تو ان کی اپنی کتب کے اندر بھی آپ کو یہ بات نظر آئے گی، کیونکہ اپنی کتب کے اندر یہ پہلے بھی ایک ویڈیو میں دکھا چکا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ قال علی سیدی، کہ مجھے میرے سید نے کہا کہ یا جابر، کہ اے جابر. اور پھر میں نے کہا کہ قلت لبیک یا سیدی، میں نے انہیں کہا لبیک جی سید، کیا آپ چاہیں گے. اور یہ اپنی کتاب الرحمہ کے اندر لکھتے ہیں. اور ان کی اگر آپ دوسری کتب بھی دیکھیں تو ان کے اندر بھی آپ کو ایسی باتیں نظر آ جائیں گی. تو مطلب یہ اپنی کتاب کے اندر خود بھی لکھتے ہیں کہ یہ امام جعفر کے جو تھے یہ شاگرد تھے. تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، یا آپ کو اسکرین پہ بھی یہ بات نظر آ رہی ہوگی. اب اگر آپ ان کی کتابیں دیکھیں تو وہ کتابیں بھی فلسفے کے اوپر بھی موجود ہیں، اور ان کتابوں کے اندر فلسفہ بھی موجود ہے، فلسفہ بھی اور کیمسٹری بھی. اور اس میں یہ کہ تفسیر جو فہرست ابن ندیم ہے اس میں یہاں تک یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو بار بار اپنی جگہ تبدیل کرنی پڑتی تھی. کیوں؟ کیونکہ جو خلیفہ تھا وہ انہیں مارنا چاہتا تھا، قتل کرنا چاہتا تھا، اس لیے انہیں بار بار اپنی جگہ بدلنی پڑتی تھی. تو یہی ہوتا ہے علماء کے ساتھ کہ وہ علماء کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بعد میں جو جابر بن حیان کی جو کتب ہیں وہ اتنی مشہور ہوئیں، اور اس کے اندر کیمسٹری کے اوپر انہوں نے الکمی جسے ہم کہتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے بہت لکھا کہ ان کی کتب یورپ کے اندر پڑھائی گئی. یہاں تک کہ جو نیوٹن تک کے جو افراد ہیں، نیوٹن جیسے بھی افراد ہیں، ان کے پاس بھی یہ جابر بن حیان کی بلا واسطہ یا باواسطہ یہ کتب موجود تھیں. تو اس سے آپ کو ثابت ہوتا ہے کہ جابر بن حیان کا کیا مقام تھا. اور یہ تو سب کو معلوم ہوتا ہے کہ جابر بن حیان نے سائنس کے اوپر بات کی اور کیمسٹری کے اوپر بات کی. اور اگر آپ ان کی کیمسٹری کی کتب پڑھیں تو اس کے اندر آپ کو یہ بھی فرق بتاتے ہیں کہ کمپاؤنڈ اور مکسچر کے اندر کیا فرق ہوتا ہے، اور جو ویریس جو ڈفرینٹ قسم کے مختلف قسم کے جو مکسچرز ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے جو کمپاؤنڈز ہوتے ہیں وہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں، کون سے کمپاؤنڈ کے اندر ایکزوتھرمک ری ایکشن ہوتا ہے، کون سے کے اندر اینڈوتھرمک ری ایکشن ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں
چیزیں جو ہیں جابر بن حیان بتاتے ہیں. ساتھ ساتھ عقیدے کے اوپر بھی کلام کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ مطلب اس پر بھی کلام کرتے ہیں کہ مطلب جنت میں انسان کی جو انسان کا جسم ہوگا وہ کیسا ہوگا وغیرہ وغیرہ. مطلب فلسفے کے اوپر بھی کلام کرتے ہیں، اور یہ بھی وہی ویو رکھتے ہیں، وہی نظریہ رکھتے ہیں جو کہ ذکر کیا، جس سے کافی جو عقیدے کے اسکول ہیں وہ ڈس ایگری کرتے ہیں، بلکہ جسے کفر کہتے ہیں، جو کہ صفات و عین ذاتی، کہ خدا کی جو ذات ہے اور جو اس کی صفات ہیں وہ عین ہے. اس کو جو حنابلہ ہیں وہ بھی اس کو صحیح نہیں سمجھتے، اس کو ایک غلط بات سمجھتے ہیں، اور جو دیگران ہیں عشریہ اور ماتریدیہ میں سے وہ بھی اس بات کو غلط سمجھتے ہیں، وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے. لیکن فلاسفہ کا یہی موقف ہے کہ صفاتہ عین ذاتی. تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ایویڈنس موجود ہے، ہمارے پاس یہ ثبوت موجود ہے کہ امام جعفر جو تھے وہ جابر بن حیان کے استاد تھے. اب اس سے آپ کو کیا معلوم ہو سکتا ہے؟ اس سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ اگر آپ جابر بن حیان، جن کی ابھی کتب اتنی زیادہ عام نہیں ہے، اگر نہ ان کی کتب کا ترجمہ کیا گیا کسی کا بھی آج تک کسی کا اردو کے اندر، تو اگر آپ ان کی کتب پڑھیں تو آپ کو پھر یہ بھی معلوم ہو جائے گا، کیونکہ یہ اپنے استاد سے سیدھا نقل کر رہے ہوں گے، کہ کیا کیا امام جعفر کے اپنے خود وہ کیا سوچتے تھے اور ان کی کیا فکر تھی. کیونکہ اس سے پھر آپ کو یہ معلوم ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کرے گا نا کہ امام جعفر بھی اس ہی فکر کے اوپر تھے جس فکر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے. اس سے انہوں نے انحراف تو نہیں کیا تھا، اس سے کوئی بھی اس بات سے اختلاف نہیں کرے گا اگر وہ شخص مسلمان ہے. تو اگر آپ کو امام جعفر کی فکر کے بارے میں پتہ چل جائے تو نہایت بہتر ہوگا. اور یہ ایسی چیز ہے، دیکھیں جو مستشرقین ہیں انہوں نے حدیثوں وغیرہ کے اوپر بھی وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے، آیا ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ ایسی چیز ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس نسخہ موجود ہوتا ہے تو پھر اس کی تاریخی حیثیت کے اوپر وہ سوال اٹھا نہیں سکتے، کیونکہ نسخہ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے، تو وہ سالڈ ایویڈنس ہوتا ہے، کہ قطعی ثبوت ہوتا ہے. تو اس لیے جب پال کراس جیسے جو کہ بڑے مشہور ایک تاریخ دان تھے، جنہوں نے اس کے اوپر مورخ تھے، جنہوں نے اس کے اوپر پڑھنے کی کوشش کی، تو وہ بھی اس ہی نتیجے پر پہنچے. تو یہ بڑی فائدہ مند بات ہے، اور یہ آپ کو آگے بھی لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کیسے جابر بن حیان پہلے فلسفی بھی تھے، الکندی سے پہلے کے جابر بن حیان فلسفے کا بھی علم رکھتے تھے، اور کیسے کیمیا کا بھی علم رکھتے تھے، اور کیسے یہ امام جعفر کے شاگرد تھے، اور کیسے ان کی کتب سے مسلم دنیا کیا یورپ تک کو فائدہ ہوا، اور یورپ تک کے لوگ اگلے 700 800 سال تک، 900 سال تک ان کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھتے رہے اور ان سے استفادہ کرتے رہے. تو امید ہے یہ آج کی کچھ تاریخی حیثیت کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس کو بے شک شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ آپ کو مستقبل کے اندر بھی ایسی ویڈیوز آتی رہیں گی. وما علینا الا البلاغ المبین.